حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت انوکھا اور بہت عجیب واقعہ ہے۔ یہ پہلے بات عرض کی، یقیناً حق کے متلاشی تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ کون ہے جو محمد کا سر کاٹ کر میرے پاس گیا؟ کائنات کا سب سے بدترین ارادہ اور بدترین سوچ اگر کہی جائے تو وہ یہ سوچ ہے کہ کسی نبی پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس بدترین مشورے کو حضرت عمر کے جب دل میں یہ بات آئی تو اس کو لے کر اٹھتے ہیں اور اس بات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملے، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے نبی کو قتل کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ کہا، اس ملنے والے نے کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں اسلام لا چکے۔ چنانچہ وہاں سے رخ پلٹا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر میں پہنچے۔ آواز قرآن کریم کے پڑھنے کی اندر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی اور سمجھ گئے کہ اندر کچھ سلسلہ، کچھ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے قاری ہیں، اور فاطمہ بنت خطاب جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ان کے گھر میں ایک مکتب ہے۔ آپ سمجھیے کہ زندگی کہاں سے بدلی ہے، ایک مکتب سے، ایک مدرسے سے زندگی بدلی ہے۔ اور پہلے تو اپنی بہن کو خوب مارا پیٹا، لو لہان کر دیا، بہنوئی کو مارا پیٹا، انہیں بھی لو لہان کر دیا۔ اور پھر جب بہن نے قسم کھا لی کہ عمر، جس طرح سے تو کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اب میں اسلام پر ڈٹ چکی ہوں، اگر تو اپنے باپ خطاب کا بیٹا ہو کر اس کفر کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اسلام کو اب نہیں چھوڑ سکتی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کے اس جملے میں یہ بہت اہم بات ہے بھائیوں کے لیے، کہ بھائیوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ بہنوں کا ناز، بہنوں کا نخرہ، بہنوں کی باتیں اور بہنوں کے ارمان بھائی پورے کیا کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ کہا، اچھا لاؤ وہ اوراق مجھے بھی دکھاؤ، کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ بہن نے غسل کروایا، جاؤ غسل کر کے آئیے۔ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ نہیں تھماؤں گا۔ چنانچہ غسل کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب آئے تو بہن نے قرآن مقدس کے کچھ اوراق سامنے رکھے، اور جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اتنا خوبصورت کلام سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات۔ جب لہ الاسماء الحسنى پر پہنچے تو دل کی حالت بدل گئی۔ چند لمحوں پہلے کیا تھا؟ کائنات کا بدترین ارادہ تھا دل میں، اور اب دل بدلا۔ کیسے بدلا؟ قرآن کریم سے بدلا۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ کہاں بدلا؟ کس جگہ پر بدلا؟ ایک مکتب میں بدلا، بہن کے گھر میں دل بدلا، اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کرامت تھی، اور اسی وقت کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے گئے۔ دار ارقم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت گہری دوستی تھی، جو 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، نہ معلوم کس ارادے سے آ رہے ہیں، تو حمزہ نے یہ کہا، آنے دو، اگر نیک ارادے سے آئے تو بہت اچھی بات، استقبال کریں گے، اور اگر کسی غلط ارادے سے آئے، جو تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔
میں بات کیا عرض کر رہا ہوں، دوستی بھی تھی، مگر اسلام وہ چیز ہے کہ حضرت حمزہ جب اسلام لا چکے، اب سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب کیا ہے، دین سب سے اول ہے، اب اسلام سب سے اول ہے۔ اب وہ دوستی کو پیچھے کرتے ہیں کہ اگر خیر کے ارادے سے آئے تو استقبال کریں گے، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آئے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے وہ بچ نہیں سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اب تک، یعنی آپ جیسا انسان آخر کب تک اسلام قبول کرے گا، کب تک کفر پر ڈٹا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے آیا، چنانچہ جب یہ کلمہ پڑھا اور سب نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کیا، ادھر حرم کے قریب مکہ بیت اللہ کے قریب قریش منتظر تھے کہ عمر کیا کر کے آتے ہیں، کیا کارنامہ لے کے آتے ہیں، تو یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی، انہوں نے سوچا شاید مکہ پر کوئی حملہ ہوا، مگر پتہ چلا کہ مکہ پر حملہ نہیں ہوا، عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔